بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو عام و خاص سبھی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبد شمس کی اولاد، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنے جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے ہاشم کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ، تم بھی اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اللہ عز و جل کی چیزوں میں سے تمہارے لیے بذات خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ میری تم سے رشتہ داری ہے، اور ان قریب میں اس رشتہ داری کا فیض تم کو پہنچاؤں گا، یعنی تم سے صلہ رحمی کروں گا۔ جب اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع فرمایا، کیونکہ یہ عرب میں بہت عزت والے مانے جاتے تھے اور قریش میں ان مذکورہ خاندانوں کا بڑا وقار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب فرما کر عمومی تبلیغ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجتماع میں عمومی تبلیغ بھی کی اور خصوصی بھی کہ اے فلاں قبیلے والے لوگوں ادھر آؤ، ایمان قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خصوصی تبلیغ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تبلیغ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی تھیں۔ جب کسی خاص شخص یا قوم کے ایمان قبول کرنے سے دوسروں کے ایمان لانے کی امید ہو تو اسے خصوصی تبلیغ ضرور کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ نے کافر بادشاہوں کو تبلیغی خطوط بھیجے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل قریش سے فرمایا، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کفر اور گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ملنے والا ہے اس سے خلاصی حاصل کرو، اللہ عز و جل پر ایمان لا کر، اس کی اطاعت کر کے اور اس کا حق عبودیت ادا کر کے، کیونکہ ایمان اور اطاعت جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح کافروں پر لازم ہے کہ وہ توحید و رسالت پر ایمان اور اطاعت الہی بجا لا کر اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اسی طرح مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ توحید و رسالت پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر اور گناہوں سے باز رہ کر اپنے آپ کو نیز اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے کر اور برائی سے منع کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر جہنم کی آگ سے بچائیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نیکیوں بری زندگی گزارے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دے، انہیں بھی نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائے، گناہوں سے نفرت و بیزاری دلائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔